ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں سار بولتے ہیں. ساری لکڑی ہے نا، تو لکڑی کا بھی ایک ساری ہے نا، وہ ساری اصل ہے، وہ ساری وہی بنیاد ہے، وہی اصل ہے. یہ جو دماغ ہے، یہ جو کھوپڑی ہے، سر ہے، اس کے اندر مغز ہے، دماغ ہے نا. اگر مغز نکل جائے تو یہ جو کھوپڑی کا ڈھانچہ ہے، یہ ہڈی کا ڈھانچہ ہے، یہ کسی کام کا ہے؟ نہیں ہے نا. تو دعا کو حدیث پاک میں عبادت کا مغز کہا گیا. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے. دعا ایک عبادت ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کا کیا کام ہے؟ دشمن سے حفاظت کی جاتی ہے. آدمی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے تو اسے دشمن کا خوف نہیں ہوتا، دشمن کا ڈر نہیں ہوتا. ہتھیار ہے دعا، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے. مسلمانوں نے اپنے اس ہتھیار کو بھلا دیا. دعا مومن کا ہتھیار، لیکن مومنوں نے دعا کو بھلا دیا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، جب دعا کو بھلا دیا تو دشمن کا ڈر دل سے نہیں نکل رہا. اب آپ کہیں گے ہم نے دعا کو کب بھلایا؟ پانچوں وقت نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے جماعت کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، عصر اور مغرب کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. جمعہ کے دن بھی ہم پورے محلے کے لوگ، آبادی کے لوگ جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، اس میں بھی ہم دعا کرتے ہیں. بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. کانفرنسیں ہوتی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں. عرس ہوتا ہے، عرس کے ختم ہونے پر ہم دعائیں کرتے ہیں. دعاؤں کا سلسلہ تو جاری ہے. ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر بھی ہمارے دل سے دشمن کا ڈر کیوں نہیں نکلتا؟ پھر بھی دشمن کا خوف. دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، ہم دشمن کو زیر نہیں کر سکتے، دشمن کو ہم شکست نہیں دے پاتے. میرے دوست اور بزرگوں، دعا یہ ہتھیار ضرور ہے، اور کبھی کبھی ہم اس ہتھیار کو اپناتے بھی ہیں، اپنے ساتھ رکھتے بھی ہیں. لیکن میرے دوستو، ذرا بتاؤ صحیح، ہتھیار اگر ہو لیکن اس ہتھیار میں سان نہ چڑھاؤ، ہتھیار کو تیز نہ کرو، ہتھیار میں مورچہ لگ جائے، زنگ لگ جائے، تو ہتھیار میں جب زنگ لگ جائے، جب مورچہ لگ جائے تو ہتھیار کوئی کام نہیں آتا. دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن دعا کے قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں،
دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ ہماری دعا قبولیت کے لائق کیسے بنے گی؟ یہ ہتھیار کیسے تیز ہوگا؟ اس کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ارے رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر بھی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ان دشمنوں کا حال بگڑ رہا ہے؟ بولیے، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا رب سے، لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بولیے کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، دعا قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں تو ہمارے پیٹ میں حلال روزی ہو، حلال روزی ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں جو کچھ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ حلال کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ایک نوجوان نے ایک مسئلہ پوچھا تو میں نے یہ سوچا ہاں ابھی ایسے لوگ زندہ ضرور ہیں جو حلال اور حرام کو جاننا چاہتے ہیں، اسی لیے دنیا قائم۔ مسئلہ پوچھنے کوئی آتا ہے، فتویٰ پوچھنے آتا ہے، تو طلاق کے بارے میں فتویٰ پوچھنے آتا ہے، کوئی فتویٰ پوچھنے آتا ہے، تو آپس میں لڑائی جھگڑے کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آتا ہے، مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو کس نے کس کا مال کھا لیا، بس یہ ہمارا مال فلاں نے ہڑپ لیا۔ میرے دوستو، کوئی یہ نہیں پوچھتا میں اس طریقے سے مال کماتا ہوں، اس ذریعہ سے مال کماتا ہوں، کیا یہ مال ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا۔ میرے دوستو، حلال اور حرام جاننا ضروری، اگر نہیں جانو گے تو حرام سے بچ سکو گے؟ بولو نہیں بچ سکتے۔ تو حرام کو اگر جاننا ہے تو کس سے معلوم ہوگا؟ بولیے ذرا آپ لوگ۔ اب یہ بھاشن کا وقت نہیں ہے، آپ کو کچھ دینے کا وقت ہے۔ کس سے پوچھنا ہوگا؟ اگر آپ خود عالم دین ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے، فلاں ذریعے سے کمایا ہوا مال حرام ہے اور فلاں ذریعے سے کمایا ہوا مال حلال ہے۔ اگر خود عالم دین ہے تب آپ کو پتا چل جائے گا، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، عالم دین آپ نہیں ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کا اعلان ہے، قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کو شریعت کی بات معلوم نہیں ہے تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو، عالم دین سے پوچھو۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اپنے من سے لوگ کام کرتے ہیں، عالم سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے، کچھ بھی اپنے من سے کر لیا۔ ارے یہ دیکھو معمولی چیز، یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو حدیث پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا اچھا سا نام رکھو اور اس کا عقیقہ کرو۔ یہی ہے نا؟ یہ پیارے نبی کا حکم ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نام رکھتے ہیں، کیا نام رکھ دیا؟ پنٹو نام رکھ دیا، سنٹو نام رکھ دیا، اگر بچی ہے تو ڈولی رکھ دیا،
ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں ملا تو لاڈلی ہی رکھ دیا. یہ سب نام ہے. ارے نام وہ ہو جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اسلامی نام رکھا جائے. میں آپ کو بتاؤں، ایک عورت میرے پاس آئی، اس کا بیٹا تھا تقریباً 9 سال کا. بولا کہ مولانا صاحب یہ بڑا شریر ہے، بہت زیادہ شیطانی کرتا ہے، ماں باپ کی بات مانتا ہی نہیں ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے کہ ماں باپ کی بات مانے. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ تو نام بتایا، اس کا نام ہے رجیم. کیا بتایا؟ رجیم. شاید آپ کے یہاں بھی کسی کا نام ہو رجیم. تو میں نے کہا یہ نام کس نے رکھا؟ کہا کہ اس کے دادا نے رکھا. میں نے کہا رجیم کا مطلب کچھ معلوم ہے؟ اس کا کچھ معنی بھی معلوم ہے؟ نہ ایسے ہی رکھ دیا. تو بولی کہ اس کے دادا نے کہا کہ یہ تو قرآن میں ہے اس لیے یہ نام رکھ دو. تو میں نے کہا قرآن میں ہے تو نام رکھ دو گے؟ تو قرآن میں رجیم سے پہلے شیطان بھی ہے، تو کیا شیطان ہی رکھ دو گے؟ قرآن میں تو ابو لہب بھی نام ہے، تو کیا ابو لہب نام رکھ دو گے؟ پہلے مطلب جانو، معنی جانو، پھر رکھو. رجیم کا معنی ہے مردود. رجیم کا معنی بولیے مردود. مردود آپ لوگ سمجھتے ہیں جی نہیں؟ ابھی شیطان مردود. قرآن میں کیا آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے. تو میں نے کہا جب بیٹے کا نام تم نے مردود رکھا ہے تو وہ مردود ہی تو ہوگا. اچھا نام رکھو گے، اچھے نام کا اثر ہوگا، اس کی برکت ہوگی. صحابہ کے نام پر نام رکھو اپنے بچوں کا، برکت ملے گی. صحابیہ کے نام پر اپنی بچیوں کا نام رکھو. ماں فاطمہ کے نام پر رکھو. یہ سوچو گی فاطمہ تو میرے گھر میں موجود ہے، سوچو گی محلے میں فاطمہ موجود ہے. خدیجہ نام رکھیں گے تو خدیجہ تو گھر میں موجود ہے، خدیجہ تو پڑوس میں موجود ہے، خدیجہ تو گاؤں میں موجود ہے. میرے دوست اور بزرگوں، فاطمہ نام کی عورتیں نبی کے زمانے میں ایک گھر میں ایک نہیں بلکہ 3 اور 4 ہوا کرتی. کسی کو فاطمہ کبریٰ کہا جاتا تھا، کسی کو فاطمہ صغریٰ کہا جاتا تھا، فرق کر دیا جاتا تھا. فاطمہ اولیٰ کہا جاتا تھا، فاطمہ ثانیہ کہا جاتا تھا. فرق کرنے کے لیے، پہچان کے لیے اس کے ساتھ کچھ نام جوڑ دیا جاتا تھا، کوئی لفظ کوئی شبد بڑھا دیا جاتا تھا. تو کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ کسی کا نام آپ ردا فاطمہ رکھ سکتے ہو، کسی کا نام نور فاطمہ رکھ سکتے ہو، کسی کا نام فیض فاطمہ رکھ سکتے ہو. کچھ بڑھا دو آگے پیچھے، یہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ بتائے گا کون؟ عالم دین بتائے گا. عالم کے پاس جاؤ گے تو بتائے گا. لیکن ہمارا تو انداز یہ ہو گیا ہے ہم آزاد ہیں. ارے دنیا میں ہر قوم کسی نہ کسی اپنے لیڈر کے اصول اور ضابطے کے مطابق آج زندگی گزار رہی ہے. لیکن مسلم قوم جس کے پاس قیامت تک کے لیے لیڈرشپ موجود ہے، اگر کوئی قوم بغیر لیڈرشپ کے ہے تو وہ قوم مسلم ہے. جس کے جی میں آتا ہے ہانک کے لے کے چلا جاتا ہے. اس قوم کی بدحالی کا یہ حال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. محترم حضرات، ہر میدان میں دیکھو مسلمانوں کو،
ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر یورپ والے علم و ہنر کے میدان میں آگے بڑھے تھے. مسلمان مثال میں پیش کیے جاتے تھے علم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، صنعت و حرفت کے میدان میں مسلمان بڑا نام تھا. یہ مائکروسکوپ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے. سب سے پہلے پنڈولم کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے. یہ کیمرہ کی ایجاد کس نے کی؟ مسلمانوں نے. آپ ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کی تاریخ پڑھو، لیکن کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آج مسلمان تعلیم اور ایجوکیشن کے معاملے میں سب سے پیچھے چلا گیا. اور شکایت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اچھی جگہ نہیں ملتی، اچھا اسکوپ نہیں ملتا، ان کو نوکری نہیں ملتی، کمپٹیشن میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. میرے دوستو، آج آپ کالج کا جائزہ لیجئے، جائیے آپ اسکولوں میں جائیے تو سب سے آسان جو سبجیکٹ ہے مسلم بچہ اسی کو لیتا ہے. آرٹس پڑھنے والے مسلمان لڑکے زیادہ ملیں گے، اور سائنس مشکل ہے تو سائنس کے اسٹوڈنٹس بہت کم ملیں گے. اور وہ بھی اگر پڑھنے لگے تو تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ بامبے چلا گیا ہے نا. باپ نے سوچا بیٹا کما کر کے دے رہا ہے. میں سماج کی بات کر رہا ہوں. جو آج ہمارے سماج میں جو کمیاں ہیں اور مسلم قوم جو پیچھے چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ نے سوچا بیٹا کما کر دے رہا ہے، ابھی بیٹے کو پڑھانے کی ضرورت تھی، اچھی تعلیم دینے کی ضرورت تھی. بیٹے کی کمائی پر نظر ہو گئی، بیٹے کو بامبے بھیج دیا، پنجاب بھیج دیا. اب بیٹا وہاں سے پیسہ بھیجتا ہے اور باپ مٹر گشتی کرتے ہوئے خوب اڑا رہا ہے چائے کی دکان میں بیٹھ کر، چائے کپ پہ کپ دوست احباب کو لے کر شان دکھا رہا ہے کہ میرا بیٹا اتنا کمانے والا ہے. ارے اتنا کمانے والا ہے تیرا بیٹا، اور تو کیا کمانے والا، تیرا حال کیا ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایجوکیشن میں مسلمانوں آگے بڑھو. اب یہ جو دور آ رہا ہے نا، یہ ایجوکیشن کا دور آ رہا ہے، تعلیم کا دور آ رہا ہے. اگر تمہارے اندر تعلیم نہیں ہوگی، جب ایجوکیشن نہیں ہوگا تو تم گرد راہ کی طرح ہو جاؤ گے، تم اڑتی ہوئی دھول کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. سوچو ذرا، وہ قوم جس قوم کی کتاب میں سب سے پہلے جو نازل ہونے والا کلمہ ہے، سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی قرآن کی، وہ کون سی آیت نازل ہوئی؟ ذرا بولو، بڑی تقریریں سنتے ہو. کیا؟ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، جن کی ابھی ابھی میں نے تلاوت کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. مطلب کیا؟ اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اپنے پروردگار کے نام سے، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو پیدا کیا بستہ خون سے، جمے ہوئے خون سے، کہ انسان پہلے منی کا ایک قطرہ تھا، پھر وہ قطرہ پھر خون بن گیا، پھر وہ خون گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں، اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا ہوئی، اور
پھر انسان بنا. تو اللہ نے فرمایا وہ جس نے پیدا کیا تم کو جمے ہوئے خون سے. پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جو بڑا عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے، بڑی کرامت اور بزرگی والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ چیزیں سکھا دی جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان 5 آیتوں کا میں نے ترجمہ یہ کیا. تو جس اسلام کی پہلی تعلیم ہی ہے پڑھو، پہلی تعلیم ہے پڑھو، لیکن نعرے دوسرے دے رہے ہیں. پڑھو، اے نعرہ تو ہمارا دیا ہوا ہے. پڑھو، اس وقت کہا تھا پڑھو ہمارے رب نے جبکہ پڑھنے کا تصور کسی قوم کے اندر نہیں تھا. یہاں آپ ذرا غور کرو، پڑھو. پھر اس کے بعد دوبارہ کہا گیا اقرا وربک الاکرم، پڑھو، اور پھر کہا گیا پڑھو تیرا رب کیا ہے؟ عظمت والا ہے، تیرا رب کرامت اور بزرگی والا ہے. اس کے بعد قلم کی اہمیت. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اب کیا پتا چلا؟ اقرا سے کہا گیا پڑھو، اور علم بالقلم سے معلوم ہوا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے لکھنے کی تعلیم دی، یعنی کتابت اور لکھنے کی تعلیم دی. تو علم بالقلم سے معلوم ہوا لکھو. تو اقرا، سورہ اقرا کے اندر، سورہ علق کے اندر پڑھو اور لکھو کا نعرہ موجود ہے. پڑھو لکھو کا نعرہ موجود ہے ہمارے قرآن کے اندر. اور ہم بھی پڑھنے سے دور، لکھنے سے دور. اور یہاں پر ایک افسوس کا مقام یہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں میں بڑی بے راہ روی، بہت ہی بے راہ روی، آزادی، مٹر گشتی، بہت ہی مستی. ان کا حال کیا ہے؟ یہ ادھر 10 تک کسی طریقے سے پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی 10 میں وہ پہنچتے ہیں نا تو عمر تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے کہ اس عمر میں بہکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. 15 14 16 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک عمر ہوتی ہے. اس عمر میں، اس ایج میں بہکنے کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں. اور میرے دوستو، اب جو یہاں یہ جو اینڈرائیڈ موبائل چل پڑا ہے نا، یہ بھی بہت بڑا زہر ہے. یہ نوجوانوں کے لیے زہر ہے. انٹرنیٹ کا استعمال جیسے ہی ہمارے یہ نوجوان کرنا شروع کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ایک بچہ 7 کلاس میں ٹاپر ہے، 8 کلاس میں ٹاپر ہے، 9 میں ٹاپر ہے، 10 میں ٹاپر ہے. وہ جیسے ہی انٹر میں پرویش کرتا ہے، ایک بیک وہ نروس ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے اسے کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے. نروس کیوں ہو گیا؟ واچ کرو، دیکھو. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں پر وہ نظر رکھیں کہ ایک بیک میرا بیٹا ہوپلیس کیوں ہو گیا، اس کا دماغ کہاں غائب ہو گیا. میرا بچہ تو 7 میں ٹاپر تھا، 8 میں ٹاپر تھا، 9 میں ٹاپر تھا، 10 میں ٹاپر تھا. جیسے ہی انٹر میں آیا اچانک یہ حال کیوں ہے؟ واچ کرو، جائزہ لو. میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں آپ 80% ایسے بچوں کو پائیں گے جن کی زندگی موبائل کی وجہ سے برباد ہے. اس سے زیادہ بھی ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں
माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बाप खून पसीने की कमाई को सर्फ करके, खर्च करके, खून पसीना एक करके, पैसा जोड़ जोड़ के बच्चे को तालीम देता है, कॉलेज भेजता है। और बेटे का हाल ये है कि वो दिन रात मोबाइल में पड़ा हुआ है। वालिदैन के लाखों का पैसा बर्बाद, वालिदैन की उम्मीद पर पानी फेर दिया। माँ बाप हसरत और नाउमीदी के आलम में अफसोस का हाथ मल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं वालिदैन से कहूंगा, बच्चे के माँ बाप से कहूंगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखो। उन्हें मोबाइल उस वक्त तक ना दो जब तक कि वो मैच्योर्ड ना हो जाए, जब तक कि अक्ल शऊर बालिग ना हो जाए, जब तक वो भले और बुरे के दरमियान तमीज ना कर सके, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब तक इसको समझने में वो पक्का ना हो जाए, उस वक्त तक उसे मोबाइल हरगिज ना दिया जाए। लेकिन आज क्या होता है, बेटे का शौक पूरा करने के लिए 25,000, 20,000, 30,000 का मोबाइल बाप लेके दे देता है, और बेटा बैठ करके उसमें या तो गेम खेलता है या तो फिर उसमें नेट चलाता है और अपने वक्त को बर्बाद करता है, अपनी सेहत को बर्बाद करता है। मैं यही कहूंगा माँ बाप के कि जिम्मेदार जो लोग हैं, माँ बाप से, जिम्मेदारों से, इस मामले में वो सतर्क रहें और कभी कभी वो देखा करें, वॉच किया करें। अगर जरूरत है मोबाइल की, कॉलेज में रहता है, उसे सादा मोबाइल दो, और जब वो मैच्योर्ड हो जाए, जब वो स्टडी करना सीख जाए कि मोबाइल में बहुत सी चीजें हैं, इसमें तालीम है, अगर कोई चाहे तो सारी तालीम उससे हासिल कर सकता है। इस वक्त मेरे पास मोबाइल है, मेरे मोबाइल के अंदर 25,000 इस्लामी किताबें हैं, एक लाइब्रेरी मेरे मोबाइल के अंदर है। मुझे जरूरत नहीं है, कहीं भी रहूं मोबाइल ऑन करके कोई मसला निकाल सकता हूं। तो इसके लिए है मोबाइल, अच्छे काम के लिए है ये मोबाइल, अच्छी चीज के लिए अच्छा है, और बुरी चीज के लिए मोबाइल बहुत ही बुरा है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। और एक बात गार्जियन से मैं ये कहूंगा, बच्चे की सलाहियत देखो, बच्चा किस फिक्र का है, उसका शौक क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। हर बाप ये चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। बेटे को शौक ही नहीं है, वो फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहता, बायोलॉजी में उसकी दिलचस्पी ही नहीं है। जब बायोलॉजी में उसकी दिलचस्पी ही नहीं है तो उस पे क्यों ठूस रहे हो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो तो मरे दिल से पढ़ रहा है, उसे डॉक्टर बना सकोगे? तुम लाखों क्या करोड़ों भी खर्च कर दोगे तो वो एंट्रेंस नहीं निकाल सकता है। और अगर खूब पैसा घूस घास दे करके तुमने उसको डॉक्टर बनाया भी तो वो बिल्कुल झोला छाप की तरह हो जाएगा, बोकस उसे कुछ भी नहीं आएगा। क्या जरूरी है? जरूरी है उसे इंजीनियर ही बनाओ। बहुत से स्कोप है। तालीम ये प्रोफेशन के लिए नहीं है, याद रखना। तालीम अलग चीज है, प्रोफेशन अलग चीज है। प्रोफेशन पेशा है, तालीम इंसान को इंसान बनाती है। प्रोफेशन के लिए ये जरूरी नहीं है। तो इंसान प्रोफेशन इख्तियार करे तो उसमें इंसानियत आ जाए। डॉक्टरी तालीम नहीं है, जिसको हम कहते हैं तालीम है, ये तालीम नहीं है। इसलिए कि डॉक्टरी की तालीम में उसकी चाहे थ्योरी हो चाहे उसके प्रैक्टिकल हो, आप मुझे जरा बता दीजिए उसमें इंसान को इंसान बनाने के लिए कौन सी थ्योरी पढ़ाई जाती है? उसमें कुछ बायोलॉजी में कुछ है? अरे इंसान के जिस्म के अंदर जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के खवास को बताए जाते हैं। हार्ट को अलग किया जाता है, किडनी को अलग किया जाता है, और तरह तरह के जितने भी आज़ा हैं
تو سارے اعضاء کی خصوصیات کو بتائے جاتے ہیں اور ان کی خصوصیات کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں بتایا جاتا، ارے یہ ضرور پڑھایا جاتا ہے کہ ہارٹ میں اگر بلوکیج آ جائے تو اس کا علاج کیسے ہوگا، بائی پاس سرجری کیسے ہوگا، یہ تو بتایا جاتا ہے، لیکن کیا کسی بھی ڈاکٹری تعلیم کے اندر کیا یہ ہے کہ وہ دل جس میں حسد آ گیا ہو، وہ دل جس میں بغض کی بیماری آ گئی ہو، وہ دل جس میں بدخواہی آ گئی ہو، وہ دل جو گناہوں میں ڈوب چکا ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بغض کو نکالنے کے لیے، حسد کو نکالنے کے لیے، بدکاری کو نکالنے کے لیے، بدخیالی کو نکالنے کے لیے، گناہوں کا خیال نکالنے کے لیے کون سی میڈیسن ہے، کون سی سرجری ہے، کون سی بائی پاس سرجری ہے، ذرا بتاؤ تو ڈاکٹر کے پاس ہے کوئی دوا ہے؟ تو دل کو صحیح کرو، دل کی اصلاح کرو، دل کیسے سدھرے گا، اچھا دل کیسے ہوگا، آدمی نیک دل کیسے ہوگا، اس دل سے بغض کیسے نکلے گا، اس دل سے حسد کیسے نکلے گا، اس دل سے برائی کیسے نکلے گی، گناہوں کا خیال کیسے نکلے گا، اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی سرجری نہیں ہے، اس کا میڈیسن اگر ہے تو گنبد خضرا کے طبیب چارس اللہ کے لیے، کس کے پاس ہے؟ طبیب درد مندہ کے لیے، نبی آخر الزمان کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس ہے یہ دوا، وہ طبیب بے مثال مصطفیٰ کے پاس ہے، گنبد خضرا میں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ دل جو ہے نا، یہ دل فرماتے ہیں یہ دل پورے جسم کا بادشاہ، پورے جسم کا، پورے باڈی کا بادشاہ ہے۔ فرمایا الا فی الجسد مضغۃ، سن لو جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، دل خراب ہو گیا، دل میں اگر ظلم و ستم کا جذبہ پیدا ہوا تو ہاتھ کیا انصاف کے لیے اٹھیں گے؟ نہیں، یہ ہاتھ ظلم کی طرف اٹھیں گے۔ اگر اس دل میں برائی بس گئی تو بولو یہ آنکھیں کیا یہ نیکیوں کی طرف اٹھیں گی؟ کیا والدین کے لیے، کیا ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے، کیا شیخ اور پیر و مرشد کی فرمانبرداری کے لیے، ان سے محبت کے لیے؟ دل اگر گندا ہو گیا تو یہ دل بد نظری کا شکار ہوگا، یہ دل بد نظری کرائے گا، غلط نگاہ ڈلوائے گا، نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ لے کے جائے گا۔ دل اگر خراب ہے تو ظلم پر ابھارے گا، اس جسم کو برائی پر ابھارے گا۔ دل اگر خراب ہے تو جسم کو یہ گناہوں پر ابھارے گا، اور اگر دل صحیح ہو گیا تو تمام اعضاء صحیح ہو گئے۔ یہ ہاتھ انصاف کے لیے اٹھیں گے، یہ آنکھیں نیکیوں کی طرف اٹھیں گے، یہ قدم نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، یہ دل نیکیاں ہی نیکیاں سوچے گا۔ میرے دوستو، اس لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ پہلے دل کو درست کرو، دل اچھا کرو، بغیر اس کے تم پرہیزگار نہیں ہو سکتے، متقی نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو، الا التقوی ہاہنا، سن لو، سن لو، دل کا تقوی ہی تقوی ہے، دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کی جگہ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہے، ہاں جب دل میں تقوی ہوتا ہے تو ہاتھ میں بھی تقوی آ جاتا ہے، دل میں تقوی ہوتا ہے آنکھوں میں تقوی ہو جاتا ہے، دل جب متقی ہوتا ہے
تو جسم کا ہر حصہ متقی ہو جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، سماج میں آج بے شمار برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آپ حضرات تو اٹھتا بھی رہے ہوں گے، کافی رات بھی ہو گئی ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے وہ قوم تباہ برباد ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، ہم دیکھتے ہیں میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، سوسائٹی کا آپ جائزہ لیں۔ آج مسلم سماج میں سب سے زیادہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس قوم میں وراثت کے معاملے میں بیٹی کو حق دیا گیا ہو۔ نکاح کر دیا، شادی کر دی، شادی کے وقت جو کچھ دے دیا، تلک الگ جو کچھ دے دیا، بس فرصت۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس نے میراث میں، وراثت میں بیٹی کو بھی حقدار بنایا ہے۔ اگر ایک بیٹا کو ملے گا تو بیٹی کو آدھا ملے گا۔ ایک بیگھا زمین اگر بیٹا کو حصے میں ملے گی تو 10 کٹھا جو ہے یہ بیٹی کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ ہے شریعت کا قانون، یہ ہے میراث۔ اس کے مطابق بولیے کتنے لوگ کرتے ہیں سماج میں؟ کرتے ہیں؟ بولیے۔ میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی کم ایسے لوگ کرتے۔ کیا ہیں؟ بولتے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے بہنوں کو یہ کہتے تم سب آؤ گے جاؤ گے ہمارے گھر نا، تو کپڑا لتا دینا، یہ سب کھانا پینا یہ سب جو ہے کیا جائے گا، تو تم لوگ آنا جانا کرو، کپڑا دے دیا جائے گا، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے بہت بڑا احسان ہے۔ ارے ان کی پوری عمر میں اگر تم سال میں ایک بار کپڑا دے دو ایک جوڑا، تو تم تو انہی کے پیسے سے دے رہے ہو، تب بھی تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا، انہی کے پیسے سے دے دو۔ ارے باپ زمیندار تھا، 2 بیگھا زمین بیٹی پاتی، اب تم سال میں ایک مرتبہ ایک جوڑا کپڑا دے کر کے سوچتے ہو کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ قسم خدا کی یہاں نہیں دو گے تو وہاں پکڑے جاؤ گے، بچ نہیں سکتے تم، خدا کے یہاں بچ نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو ضروری ہے کہ بچیوں کا حق بھی ادا کرو، لڑکیوں کا بھی حق ادا کرو۔ یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کا حق ہے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں بہنوں کو راضی کر لو، خوش کر لو، ارے انہیں 2 بیگھا دینا تھا 1 بیگھا پہ راضی کر لو، راضی خوشی تیار ہو جائے تو اچھی بات۔ اور زبردستی مجبور کر کے وہ بیچاری آنکھیں ملتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے وہ سسرال جاتی ہے اور عمر بھر اس کا قلق ہوتا ہے، روتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب کب معلوم ہوگا میرے دوستو؟ یہ حقوق کا خیال کیوں نہیں ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں، پتہ نہیں۔ جب علم حاصل ہو جائے گا تو دل میں خوف پیدا ہوگا، حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو گے۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متبع فرمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھ کھڑے ہو معمر و تعظیم احمد